بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، آج ہمارا مبادیات الحدیث کا سبق نمبر 42 ہے، جس کا عنوان ہے علم حدیث بر صغیر میں، اس کا دور ثانی ہے اور دور ثانی کا حصہ دوم ہے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے دور ثانی کا حصہ اول پڑھا تھا اور وہ ایک تمہیدی سبق تھا۔ اس سبق سے انشاءاللہ ہم لوگ محدثین کا تذکرہ شروع کرتے ہیں۔ سندھ میں علم حدیث کی خدمت کے سلسلے میں سندھی محدثین کو 4 طبقات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا طبقہ وہ محدثین جو سندھ میں پیدا ہوئے لیکن ان کی نشو و نما اور تعلیم و تربیت عرب میں ہوئی، وہ عرب میں رہے اور عرب میں ہی فوت ہوئے۔ دوسری قسم وہ جو نسلاً عرب تھے، ان کی ولادت، نشو و نما، تعلیم و تربیت عرب میں ہوئی۔ سندھ میں فتح اسلام کے بعد وہ کسی سرکاری فرض منصبی کی انجام دہی کے لیے یا از خود ہجرت کر کے سندھ میں آ کر آباد ہو گئے۔ تیسرا طبقہ وہ جو سندھ میں پیدا ہوئے، سندھ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، بعد ازاں عرب ہجرت کر گئے اور وہاں ان کی وفات ہوئی۔ چوتھا طبقہ وہ جو سندھ میں پیدا ہوئے، ان کی تعلیم و تربیت سندھ میں ہوئی اور سندھ میں ہی فوت ہوئے۔ سندھ میں علم حدیث کی خدمات کا جائزہ لیتے ہوئے چاروں طبقات کے محدثین کو بیان کیا جائے گا۔ یہ چند محدثین کے نام آپ حضرات کے سامنے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام محدثین کے ساتھ الدیبلی کا لفظ لگا ہوا ہے۔ جیسے کہ گزشتہ سبق میں ہم نے تمہید باندھتے ہوئے یہ ذکر کیا تھا کہ دیبل کے مقام یعنی کہ دیبل کی بندرگاہ کے ذریعے سے مسلمان سندھ کے اندر داخل ہوئے، تو یہ اسی علاقے کے محدثین ہیں۔ اسی کی مناسبت سے ہر محدث کے ساتھ نسبت کے طور پر الدیبلی لکھا گیا ہے۔ اگلے صفحات کے اندر ہم قدر تفصیل کے ساتھ ان محدثین کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کے پہلے محدث ہیں ابو جعفر محمد بن ابراہیم الدیبلی۔ ان کی وفات ہے 322 ہجری کی۔ آپ کا نام محمد بن ابراہیم ہے، ابو جعفر آپ کا لقب ہے اور دیبل آپ کی نسبت ہے۔ آپ دیبل کے سب سے پہلے محدث ہیں جو حصول علم کے لیے مکہ مکرمہ گئے اور وہاں پر موجود تیسری صدی کے کبار محدثین اور مفسرین سے علم تفسیر اور حدیث میں کمال دسترس حاصل کی، اور آپ نے ابن عیینہ کی کتاب التفسیر کا درس انہی کے تلمیذ عبد الرحمن المخزومی سے اور ابن مبارک کی کتاب البر والصلہ کا درس انہی کے شاگرد حسین المروزی سے لیا ہے۔ آپ نے مکہ کے محدث محمد بن زنبور اور عبد الرحمن بن صبیح اور دیگر محدثین سے روایت نقل کی ہے۔ علم حدیث پر عبور حاصل کر لینے کے بعد ابو جعفر وطن واپس نہیں آئے، بلکہ مکہ ہی میں قیام کر کے درس و تدریس کی صورت میں علم حدیث کی خدمت کرتے رہے، اور یہ چند ان کے شاگرد ہیں جنہوں نے ان سے حدیث کو نقل کیا ہے۔ ہمارے سبق کے دوسرے محدث ہیں الحسین بن محمد بن اسد الدیبلی رحمہ اللہ۔ ان کی تاریخ وفات ہے 340 ہجری۔ ابن عساکر تاریخ کبیر میں لکھتے ہیں کہ الحسین بن محمد نے، جن کی کنیت ابو القاسم تھی، دمشق میں ابو یعلا الموصلی سے سماع حدیث کیا ہے۔ موصلی سے ہوتی ہوئی ان کی سند صحابہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے، اور ان کے بعد ہے ابو العباس احمد بن عبداللہ بن سعید الدیبلی، اور ان کی تاریخ وفات ہے 343 ہجری۔ آپ کا نام احمد بن عبداللہ تھا اور آپ کی کنیت ابو العباس تھی۔ دیبل سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ بڑے عابد و زاہد تھے، صاحب ورع و تقوی تھے۔ زہد و تقوی کے ساتھ ساتھ حصول علم کی تمنا اور شوق نے آپ کو اسفار کثیرہ پر مجبور کیا، لہذا آپ نے بصرہ کا سفر اختیار کیا اور وہاں پر بہت سارے محدثین سے، اساتذہ کرام سے کسب فیض کیا، جن کی یہ فہرست آپ حضرات کے سامنے ہے۔ دیبل کے محدثین میں سے ایک محدث ہیں ابراہیم بن محمد الدیبلی۔ آپ ابو جعفر محمد بن ابراہیم کے بیٹے تھے۔ آپ نے بغداد کے حافظ موسیٰ بن ہارون اور مکہ کے محدث علی الصائغ سے احادیث روایت کی ہیں۔
ان کے بعد ہیں جی محمد بن عبداللہ الدیبلی رحمہ اللہ، جن کی وفات ہے 345 ہجری۔ آپ کا نام محمد بن محمد ہے اور کنیت ابو العباس ہے۔ آپ دیبل کے زاہدین میں شمار ہوتے ہیں، اور علامہ سمعانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آپ بڑے عابد و زاہد تھے، اور جن محدثین سے انہوں نے سماع کیا ہے وہ بھی انہوں نے ذکر کر دیا، جیسے سمع ابا خلیفہ الفضل بن حباب الجمحی، اسی طرح جعفر بن محمد بن حسن القریابی، اور عبدان بن احمد بن موسیٰ العسکری، اور محمد بن عثمان بن ابی سوید البصری، اور ان کے جو ہم اثر تھے ان حضرات سے انہوں نے سماع کیا ہے۔ اور سمع منہ الحاکم ابو عبداللہ الحافظ، تو انہوں نے ان سے سماع کیا ہے، یعنی یہ ان کے شاگرد ہیں۔ ان کے بعد تذکرہ آتا ہے جی خلف بن محمد الدیبلی رحمہ اللہ کا، جن کی تاریخ وفات ہے 360 ہجری۔ خلف بن محمد نے اپنے آبائی شہر دیبل میں علی بن موسیٰ الدیبلی سے علم حدیث میں استفادہ کیا۔ بعد ازاں وہ بغداد چلے گئے، جہاں ابو الحسین ابن جندی رحمہ اللہ یہ ان کے شاگرد ہیں، اور احمد بن عمیر انہوں نے بھی آپ سے استفادہ کیا ہے۔ ان کے بعد تذکرہ آتا ہے جی احمد بن ہارون الدیبلی رحمہ اللہ کا۔ احمد بن محمد بن ہارون بن سلیمان بن علی، اور ان کی تاریخ وفات ہے 270 ہجری۔ دیبل سے تعلق رکھتے تھے۔ ابراہیم بن شریک اور جعفر فریابی، ان سے انہوں نے سماع کیا ہے، یعنی یہ ان کے اساتذہ کرام میں سے ہیں، اور ابو العلا اور ابو علی بن دوما یہ ان کے شاگرد ہیں، جنہوں نے ان سے حدیث سنی ہے اور روایت کی ہے۔ ہمارے آج کے سبق کے آخری محدث ہیں ابو القاسم شعیب بن محمد بن احمد الدیبلی رحمہ اللہ۔ ان کی تاریخ وفات ہے 400 ہجری۔ تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ابن ابی قطران الدیبلی کے نام سے مشہور تھے، اور مصر تشریف لے گئے تھے۔ وہیں انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، اور ابو سعید ابن یونس کہتے ہیں کہ میں نے اور خلف بن محمد نے ان سے روایات لکھی ہیں، یعنی یہ ان کے شاگرد ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ آج ہم نے علم حدیث بر صغیر میں اس کے دور ثانی کا حصے دوم پڑھا، جس کے اندر ہم نے 8 محدثین کا تذکرہ کیا ہے۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔